السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه دائما ابدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و فعل میں ہمارے اور آپ کے 6 روزے مکمل ہو گئے اور 7 تراویح مکمل ہو گئی اور قرآن مجید فرقان حمید کے 14 سپارے مکمل ہو گئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل سے 1 سپارے کی تلاوت کی جائے گی، یعنی 14 سپارہ ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے بھاری ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا اور 1 پارہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ختم کر دیا جائے گا اور 1 پارے میں انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ کل 15واں پارہ انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت ہوگا، اب 1 پارہ انشاءاللہ تعالیٰ جائے گا 26ویں پارے تک، پھر 26ویں کے بعد پھر ڈسکاؤنٹ ملے گا، پھر آدھا پارہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ 4 دن، تو اس طرح سے 27 میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ختم ہو جائے گا۔ کل ہم نے جو 12ویں پارے کی تلاوت کی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا جو صورتیں پڑھی گئی تھی کل، سورہ توبہ اس سے پہلے تلاوت ہوئی تھی، اس کا خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا تھا، اور سورہ توبہ کے بعد میں پھر سورہ یونس کی تلاوت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد میں سورہ یونس کے بعد میں سورہ ہود کی تلاوت ہوئی تھی، اور سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام یہ نبیوں کے نام پر سورت کے نام اللہ نے رکھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی جو مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، 100 سال تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے 100 سال تک۔ وہی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے نام سے اللہ نے پوری سورت کا نام رکھا سورہ یونس۔ یہ سورہ توبہ کے بعد والی سورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے ایک نبی ہے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام ان کے نام سے بھی ایک سورت کا نام رکھا۔ پھر ایک اللہ کے اور نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے ایک سورت کا نام سورہ یوسف رکھا۔ پھر قوم رات، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے، یہ بادل جو غرور جاتے ہیں نا اس کو الرعد کہتے ہیں عربی میں، اس نام سے اللہ نے ایک سورت کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت کا نام رکھا، اور اس کا نام ہے سورہ ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ سورہ ابراہیم۔ یہ آج تلاوت ہوئی سورہ ابراہیم۔ سورہ ابراہیم کی تلاوت ہوئی آج، اور اس کے سورہ ابراہیم کے بعد میں پھر ہم نے جو اس میں تلاوت کی سورہ ابراہیم کے بعد میں سورہ الحجر کی تلاوت ہوئی، سورہ الحجر کی تلاوت ہوئی، اور سورہ الحجر کے بعد میں جس سورت کی تلاوت ہوئی اس سورت کا نام ہے سورۃ النحل۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ النحل۔ سورۃ النحل، النحل عربی میں یہ جو شہد کی مکھی ہوتی ہے، شہد کی مکھی کیا کہتے ہیں کہ شہد کی پوچھنے سے میل، وہی اسی نام سے اس سورت کا نام ہے سورۃ النحل، شہد کی مکھی والی سورت۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کے نام سے اللہ نے قرآن میں پوری ایک سورت نازل فرمائی، بڑی مبارک صورت ہے، لیکن کاٹنا نہیں چاہیے، اس کا کاٹنا بہت خراب ہے۔ باقی اس کا شہد میٹھا ہوتا ہے، جتنا میٹھا اس کا شہد ہوتا ہے اس کا دنت بھی اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔
یہ اگر کاٹ لے آدمی کو تو بخار اتر جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کاٹنا نہیں چاہیے۔ تو یہ سورت کی آج تلاوت ہوئی۔ اب کل سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل ہوگی سورت النحل بھی، کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا اور سورہ الکہف کی کل تلاوت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تھوڑا سا رہ جاتا ہے سورہ الکہف 16 پارے میں جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ ہم نے کل جو صورتیں گزری تھی اس کا بیان کر دیا تھا، لیکن ہم سورہ یوسف پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سورہ یوسف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ ہاں وہی سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، ہم تقریر کر رہے ہیں، بعد میں آپ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود کے جو علماء تھے، یہودی کمیونٹی کے جو علماء تھے، بڑے بڑے سردار، تو انہوں نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کو وہاں جا کر کے آباد ہونے کا سبب کیا تھا، تو وہ واقعہ بیان کر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے یہ سوال ہوا، کس نے کیا؟ علماء یہود نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف کو نازل فرمایا، اور پوری سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عبرت کی باتیں بیان فرمائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری ہسٹری، کتنی پریشانیاں ان کو آئیں، اور پھر پریشانی کے بعد دیکھیے ہر پریشانی کے بعد اللہ راحت ضرور دیتا ہے۔ یہ بات فیصلہ کن ہے، کبھی بھی پریشانی آیا کرے تو پریشان زیادہ مت ہوا کرے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ الم نشرح، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ، پڑھتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں اس کے بعد میں؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ دو آیتیں ایک جیسی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اللہ فرماتا ہر پریشانی کے بعد راحت، ہر پریشانی کے بعد راحت، دو بار فرمایا، ہر پریشانی کے بعد۔ یعنی یہ بات حتمی اور یقینی ہے کہ رات کتنی ہی بڑی ہو لیکن سورج ضرور نکلتا ہے، صبح کا سورج ضرور نکلتا ہے۔ رات کتنی لمبی ہو جائے لیکن صبح کا سورج ضرور نمودار ہوتا ہے۔ یہی ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ بیسیکلی اس میں 12 رکوع ہیں اور 111 آیات ہیں، 111 آیات ہیں، اور 16,000 اس میں کلمے ہیں، اور 70,166 اس کے اندر حروف ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا۔ بڑی مبارک صورت ہے یہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے سے اسے یاد کیا کرو، یاد کرنے جیسی صورت ہے یہ، حفظ کرنے جیسی صورت ہے۔ لوگ جیسے کہ یاسین شریف حفظ کر لیتے ہیں، ایسی سورہ یوسف بھی حفظ کرنے والی صورت ہے۔ اب ہوا کیا اس میں؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے، ان کے تقریباً 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو بیٹے ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں، اور جو اور بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ ماں کا فرق تھا، باپ ایک ہی تھا۔ جس ماں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس سے ایک بھائی اور تھے، ان کا نام تھا بنیامین۔ کیا نام تھا؟ بنیامین۔ ہاں امین بھائی، ان کا نام بنیامین تھا، تو ان کا نام بنیامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے چھوٹے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ ماں دو ہو، باپ ایک ہو، اور پھر جو اس سے اولاد ہوتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ یہی حال ہوا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے اور حضرت یعقوب بھی نبی تھے، تو حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ میرے بعد یہ میرے جانشین ہے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔
تو ان کا دل کا جو لگاؤ تھا قلبی ہوتا نا، تمام اولاد ہوتی ہیں، 4-5 اولادیں ہوتی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو کبھی کبھی سب سے چھوٹے سے زیادہ پیار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بیچ والے سے زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کسی کو سب سے بڑے سے، لیکن عام طور سے سب سے چھوٹے پہ زیادہ شفقت ہے۔ تو یہ قلبی لگاؤ ہوتا ہے، آدمی فرق کر لیتا ہے اوروں سے، اتنی ہے تو سبھی ساتھی تو کسی کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن اس کی محبت اس سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو قلبی لگاؤ تھا، وہ ان کی نظر میں یہ ہوا ان بھائیوں کو کہ یار یہ ان کو زیادہ لائک کرتے ہیں اور ان کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، اس کو زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو وہ اندر ہی اندر اس کے حاصل ہو گئے اپنے بھائی کے، اور وہ یہ پروگرام بنانے لگے کہ یار اس کو کیا کریں۔ بڑے پریشان تھے کہ یہ ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام تو اسی کو بس دیکھتے ہیں، انہیں تو ایک ہی بیٹا نظر آتا ہے، باقی تو ہم کو نظر نہیں آتے، ہماری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو انہوں نے پروگرام بنانا شروع کیا، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم ایسا کرو کہ تمہارے باپ تمہیں محبت تو کرتے نہیں ہیں، سب سے زیادہ محبت وہ یوسف کو کرتے ہیں، تو تم ایسا کرو اسے قتل کرو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، جب یہ ہوگا ہی نہیں تو پھر تمہارے باپ کسے دیکھیں گے؟ تمہیں کو دیکھیں گے، اور جب تمہیں کو دیکھیں گے تو ساری محبت تمہیں ملے گی۔ ان بھائیوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ بات تو صحیح ہے، مگر انہیں یہ خطرہ ہوا کہ ہم قتل کرتے ہیں تو کیسے کام بنے گا، تو پھر انہوں نے یہ پروگرام بنایا کہ وہ قتل تو نہیں کرتے ہیں، البتہ ایسا کرو کہ انہیں کہیں باہر لے جائیں، اور باہر لے جانے کے بعد انہیں نا وہاں پر یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر قتل نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں انہیں ہم نپٹا دیں گے۔ اور وہ لے گئے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہمارے بھائی ہیں یہ، ہم ان کو ساتھ میں لے جانا چاہتے ہیں، جنگل میں جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، تھوڑا کام ہے تو شکار کر کے لائیں گے تو انہیں بھی دے گا۔ حضرت یعقوب کے دل میں تھا کہ نہیں یہ اسے تکلیف دیں گے، انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے بھائی ہیں، یہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں بہانہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، اس بھیجنے کے پیچھے جو ریزن تھا اور کیا ہوا تھا، یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو قلبی لگاؤ تھا، اس کی وجہ یہ ہے، قرآن نے فرمایا یہ واقعہ جب بیان کیا تو فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یہ قصہ کہانی ایسی نہیں، یہ روشن کتاب ہے جو اللہ بیان فرما رہا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی اہل عرب سے بات ہو رہی تھی نا، تو ان کی مادری ٹنگ عربی تھی، تو ان سے کہا تم سمجھ سکو تمہاری زبان میں ہے۔ کیا ہے یہ؟ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اس کے ذریعے ہم تمہارے سامنے سب سے اچھا احسن القصص، سب سے اچھا خوبصورت واقعہ قصہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً اس سے بے خبر تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا، لیکن ہم بتا رہے ہیں کیا ہوا۔ اب اللہ بیان فرما رہا ہے۔ کس سے عام طور پہ بڑے بوڑھے جو ہوتے تھے پہلے زمانے میں بزرگ، وہ بچوں کو بٹھا کر کے قصے کہانیاں سناتے تھے، بچوں کو سلانے کے لیے ماں باپ بتاتے تھے، کبھی بندر کی کہانی سناتے تھے، کبھی بوڑھے آدمی کی کہانی لوگ سناتے تھے۔ اب تو وہ زمانہ بھی چلا گیا، جب سے یہ بہتاب آیا ہے، موبائل آیا، وہ اس سے پیار ہوتا تھا، محبت ہوتی، ماں کے یا بوڑھے بزرگ کے ارد گرد چھوٹے بچے لپٹ جاتے تھے اور وہ ڈیمانڈ کرتے تھے ہمیں کہانی سناؤ۔ وہ اگرچہ جھوٹی پر مشتمل ہوتی تھی، لیکن وہ بتاتا تھا پیرائے میں، تو لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا اور لوگوں کی محبت اپنے بزرگوں کی طرف ہوتی تھی۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے، بوڑھا کیا ہوتا ہے، بزرگ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، سب ختم ہو گیا، کیونکہ سارے قصے کہانیاں تو اس میں الٹے سیدھے موجود ہیں۔ اب اسے تمہارے قصے کہانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا لوجک چاہیے۔ آج کا چھوٹا سا بچہ کہتا لوجک چاہیے، اسے لوجک چاہیے ہر بات میں۔ یہ جب اس کو کوئی بات آپ ایسی
लॉजिक होना चाहिए बात। अब अल्लाह पाक फरमा रहा ये किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का अल्लाह बयान फरमा रहा। अब अंदाजा करो हुआ क्या हुआ। ये इद क़ाला यूसुफ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल-क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी वो सोए, उन्होंने ख्वाब में देखा। ख्वाब में क्या देखा? उन्होंने कहा 11 सितारे 11 भाई 11 सितारे वश्शम्स वल-क़मर और एक सूरज एक चांद। रअयतुहुम ली साजिदीन। उन्होंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज उन्हें सजदा कर रहे हैं। इसको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी शरीयतों में ताज़ीमन अंबिया को सजदा करना जायज था। पहली शरीयतों में ताज़ीमन, जुमला याद रखिए, ताज़ीमन इबादत नहीं, ताज़ीमन सजदा करना जायज था। हमारे यहाँ हराम कर दिया, अल्लाह के नबी ने इसको हराम कर दिया है। ताज़ीमन हराम है, इबादत की नजर से नियत से करना कुफ्र है। अगर कोई इबादत की नियत से करे, आजकल के बहुत सारे पीर फकीर जो है ना, ये काले पीले जुब्बे वाले शराबी कबाबी और ये ड्रग्स लेने वाले ड्रग्स की बाबा, ये बड़े भूख हैं ठाल जो अपने सामने सजदे करवाते हैं इन कमबख्तों को, नालायकों को, हराम खोरों को। वुजू के फराइज तक याद नहीं होते और ये अपने आगे लोगों को सजदा करवाते हैं, जबकि सजदा शरीयत इस्लामी में करना हराम है, हराम है, हराम है। तो फरमाया उन्होंने देखा सजदा कर रहे। काला या बुनय्या ला तस्जुद, उन्होंने अपने बाप से ये बात बयान की। हजरत यूसुफ ने हजरत याकूब से, उन्होंने कहा अब्बा जान मैंने देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे थे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा काला या बुनय्या ला तक़सुस रुयाका अला इख्वतिका फयकीदु लका कैदा इन्न शैताना लिल-इंसानी अदुव्वुन। ऐ मेरे बेटे, ये ख्वाब तो अपने भाइयों को बताता है, मुझे बता दिया कोई बात नहीं। काला या बुनय्या ला तक़सुस रुयाका, ये जो अभी तू मुझे बता रहा है ये बात अपने भाइयों को मत बता। अला इख्वतिका फयकीदु लका कैदा, अगर तूने उन्हें बता दिया तो वो तुझसे जलन और हसद करेंगे और जल जाएंगे। और शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है और शैतान के पीछे। अब हुआ ये कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को ये बयान कर दिया और वो इस हसद करेंगे। वो 11 भाई, सितारों से मुराद 11 भाई थे और चांद और सूरज से मुराद याकूब अलैहिस्सलाम थे और चांद से मुराद उनकी मां थी। बाद में हुआ ये कि साहब इन्होंने लंबी डिटेल है, कल इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। तो यहां तक मैं बयान कर देता हूं कि हुआ ये कि इन्होंने बहानेबाजी की और बहानेबाजी करने के बाद ये हजरत याकूब से इजाजत लेके और ये ले गए किसको? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और जब ये ले गया उन्होंने ना क्या किया, इन्होंने उक़्तुलू यूसुफ मिन यख़लुक़ु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादी क़ौमन सालिहीन। यूसुफ को मार डालो या कहीं जमीन में फेंकाओ ताकि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारी तरफ, ये शैतान ने इनसे कहा। अब ये ले गए और ले जाने के बाद इन्होंने क़ाल क़ाइलुन ला तक़्तुलू यूसुफ व फ़ी ग़याबतिल जुब्बी यल्तक़ितु बअद सय्यारति इन कुन्तुम फ़ाइलीन। उनमें से एक ने कहने वाले ने कहा यूसुफ को कत्ल ना करो और उसे किसी तारीख कुएं में डाल दो। फ़ी ग़याबतिल जुब्बी यल्तक़ितु बअद सय्यारा, एक अंधेरे कुएं में डाल दो ताकि कोई मुसाफिर उठा करके ले जाए अगर तुम कुछ करने वाले हो। इसके साथ उनकी समझ में ये बात आ गई और याबाना मालक अल्लाह अला यूसुफ व इन्ना लहु लनासिहून अरसिलहु माना गदन यर्ता व यलम व इन्ना लहु लहाफिजून। तो भाइयों ने कहा ए हमारे बाप, आपको क्या हुआ कि यूसुफ के मामले में आप हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम यकीनन उसके खैर ख्वाह हैं, हम तो बड़ी उससे मोहब्बत करते थे। आप कल उसे हमारे साथ भेज दें ताकि वो फल खाए और खेले और बेशक उसके मुहाफिज हैं हम। वो लोग ले गए और ले जाने के बाद उन जालिमों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिफाजत फरमाई। और वो घर आए और घर आने के बाद उन्होंने क्या किया, एक जानवर को मारा और उसका खून कमीज पे लगा दिया। हजरत यूसुफ के जिस्म से कपड़े उतार दिए भाइयों ने
اور کنویں میں ننگا ڈال دیا تھا، اور وہ جو قمیص تھی نا کرتا جبا، اس پہ خون لگایا، خون لگا کے باپ سے آ کر کے کہا ہائے ہائے، باپ سے اس کو کیا وہ تو بھیڑیا کھا گیا۔ کیا کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بس اتنا جملہ فرمایا جو قرآن ہے، فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجروا في غيابة الجب واوحينا الى نبيهم من امر هذا وهم لا يشعرون۔ عجیب بات ہے کہ بھیڑیے نے کھایا، جبہ خون میں تو سن رہا ہے لیکن کہیں سے پھٹا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ بھائی جب خدا دین لیتا تو عقل بھی چھین لینا۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جب آدمی کو مارے گا بھیڑیا تو پہلے تو جسم کے کپڑے پھاڑے گا تب آدمی بیٹھے کرے گا نا، تو انہوں نے جسم کا لباس اتارا اور خون میں اسے ڈبویا، اور خون میں ڈبو کے باپ سے جا کے کہا دیکھو ہم تو اس کو کپڑوں کی جگہ بٹھا دیا تھا بھائی کو، اور بھیڑیا آیا اس کو کھا گیا، یہ قمیص بچی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا اچھا قمیص دیکھی تو قمیص صحیح سالم ہے۔ آپ نے فرمایا عجیب بات ہے کہ کرتا صحیح سلامت ہے، کہیں سے پھٹا بھی نہیں ہے، اور بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجہ ہوا باؤ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، اور وہ قمیص اتنے روئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اپنے بیٹے کے غم میں، بہت روئے تھے۔ پھر کیا ہوا جانتے ہو؟ دوسرے دن جب وہ کئی دنوں کے بعد جب قافلہ گیا نا وہاں سے، اور قافلے والوں نے نکالا تو انہیں پڑوس کے گاؤں والوں کا آواز دی، تو ان میں سے یہ بھائی آئے، انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارا بھائی تو زندہ نکلا ہے، تو کہ یہ دکھانا دے، تو اپنے بھائی کو چند سکوں میں بیچ کے چلے گئے، بولے لے جاؤ، ہمیں پتہ نہیں کسی کو بیچ دیو مار کے۔ سگے بھائیوں نے یہ کام کیا تھا، سگے بھائیوں نے بیچ دیا اور لے گئے حضرت یوسف۔ اب اس کے آگے ہم کل بیان کریں گے کہ وہ مصر میں کیا ہوا، اور پھر حضرت زلیخا کا کیا ہوا معاملہ، اور پھر اس کے بعد انہیں جیل میں ڈالا گیا، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے مصر کا بادشاہ بنایا گیا تھا، اور مصر میں ایک چیز ایسی نہیں بچی تھی جو حضرت یوسف کے غلام نہ ہو جائے، ساری چیز ان کی ملکیت میں تھی، پورا مصر۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا